بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ تمہیں ڈر نہیں لگا کہ میں سن کر واقعی تمہیں طلاق نہ دے دوں؟ تمہارے لیے واقعی میں اہم نہیں ہوں؟ وہ مدھم افسردہ لہجے میں سوال کر رہا تھا۔ ایقان اپنی جگہ تھم سی گئی تھی۔ ہاں، اسے ڈر لگا تھا اور اس نے سمجھ لیا تھا کہ زندگی ایک بار پھر اسے آزمانے پر آمادہ ہے۔ اس نے ہار مان لی تھی اور یہی بات اسے شرمندہ کر رہی تھی۔ اس نے ہار کیوں مانی؟ رباز کے ساتھ رہنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کوئی اور راستہ کیوں نہیں ڈھونڈا اس نے؟ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ خان صاحب میں ایقان نے وضاحت دینا چاہی۔ ایقان، ٹھیک ہے، تمہیں مجبور کیا گیا تو اب مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ وہ اس کی بات درمیان میں ٹوک کر سنجیدگی سے سوال کر رہا تھا۔ اب وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے، وہ خفت سے بولی۔ گڈ، تم نے خود اپنا مسئلہ حل کر لیا۔ تمہیں میں اس قابل ہی نہیں لگا کہ تمہاری بات سمجھ سکتا۔ مجھے اسی قابل سمجھنے کا بہت شکریہ۔ اب جاؤ، ماما تمہارا ویٹ کر رہی ہوں گی۔ وہ یکلخت لہجے میں اجنبیت کا رنگ بھر کر بولا اور اس کے سامنے سے ہٹ گیا۔ اس کا دل ٹوٹا تھا اور ایقان یہ بات اس کے لہجے میں محسوس کر چکی تھی۔ بھاری قدموں سے چلتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے رباز بیڈ پر بیٹھتا سر ہاتھوں میں گرا گیا۔ ایقان کے منہ سے طلاق کا لفظ سن کر اسے شدید دھچکا پہنچا تھا۔ چاہے اس نے جن حالات میں بھی وہ الفاظ کہے تھے، مگر اصل بات یہ تھی کہ وہ اس سے طلاق لینے پر آمادہ ہو چکی تھی۔ اس نے ایقان کو ہر حال میں اپنایا تھا، توجہ دی تھی، محبت دی تھی، اور اب وہ یقین کرنے لگا تھا کہ خان رباز ٹوٹے دل کو جوڑنے میں ماہر ہے، مگر ایقان کے الفاظ نے اسے یکدم زمین پر لا پٹکا تھا۔ وہ اب بھی اپنے مسائل خود حل کر رہی تھی۔ وہ اب بھی اپنی پریشانیوں میں اسے حصے دار نہیں بناتی تھی، اور یہ بات رباز کی مردانہ انا پر گہری ضرب لگا گئی تھی۔ وہ یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ طلاق کا لفظ ایقان کے منہ سے سن کر برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ جانتا تھا طلاق مانگنے کے پیچھے کوئی وجہ تھی۔ اسے دکھ تھا ایقان نے وہ وجہ بتانے کے بجائے طلاق کا مطالبہ کر دیا تھا۔ حمالہ کی سوچ کے مطابق اس کی طبیعت کا سنتے ہی سب باری باری اس کا پوچھنے آئے تھے، مگر وہ انتظار کرتی کرتی سو چکی تھی۔ خان داور اسے شرمندگی سے دیکھ رہے تھے۔ میں بات کی سچائی نہیں جانتا تھا، اسی لیے مجھے حمالہ پر غصہ تھا۔ میں ڈر گیا کہ وہ ماہد خان کے ساتھ خود گئی ہے۔ میں نے بہت بری طرح ڈانٹ دیا اسے، بہت رلایا ہے آج میں نہیں جانتا تھا وہ پہلے ہی ڈری ہوئی ہے، پورا دن روتی رہی ہے۔ خان داور رنجیدگی سے حمالہ کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ کچھ فاصلے پر فلور کشن پر بیٹھ کر کتاب پڑھتے، اور رات نے نظر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ بیڈ پر حمالہ کے پاس بیٹھے محبت سے اس کے بال سہلا رہے تھے۔ مجھے بھی حیرت ہوئی تھی یہ سن کر کہ آپ نے پہلی بار اسے ڈانٹا، اور وہ بھی تب جب اس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ جہاں ساری عمر اسے غلطیوں پر بھی نہیں ٹوکا، تو پہلی بار وہ وضاحت دے رہی تھی تو سن لینا چاہیے تھا۔ آپ کو لگتا ہے وہ آپ سے جھوٹ بولتی؟ اور رات نے کتاب بند کر کے قریب پڑی ٹیبل پر رکھی اور آہستگی سے بولتا حمالہ کو دیکھنے لگا۔ بس غصہ آ گیا تھا۔ خانی مورے کی باتیں اب مجھے پریشان کرتی ہیں۔ وہ حمالہ کو پسند نہیں کرتی، اور میں دیکھ رہا ہوں حمالہ بھی کوشش نہیں کر رہی ان کے دل میں جگہ بنانے کی۔ شروع سے ہر معاملے میں حمالہ لاپرواہ رہی ہے، اور یہی وہ سنجیدہ کبھی نہیں ہوئی۔ اسے کوئی پرواہ نہیں خانی مورے یا تم کیا سوچتے ہو۔
داور پریشانی سے بول رہے تھے اور رات نے لب بھینچ لیے۔ اٹھ کر پانی کا گلاس بھرا اور ان کو پکڑا دیا۔ میری بیوی کو کوئی فکر پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا میرے ساتھ رہنے کے لیے اسے محنت کرنا پڑے، سب کے دل میں جگہ بنانی پڑے، اور میرے لیے تو بالکل پریشان نہیں ہوں، مجھے وہ ایسے ہی پسند ہے۔ اور رات کی صاف گوئی پر خان داور خفت زدہ ہوئے۔ اچھا میں بھی چلتا ہوں، تم بھی سو جاؤ۔ وہ مزید بیٹھنے کا ارادہ ترک کرتے اٹھ کھڑے ہوئے اور رات نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ خان داور کے جانے کے بعد وہ حمالہ پر جھک کر اس کا ٹیمپریچر چیک کرنے لگا۔ وہ بہتر لگ رہی تھی اور رات سکون سے سو گیا۔ رات کے دوسرے پہر حمالہ ٹیمپریچر بڑھ جانے پر بے چینی سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا دل بری طرح متلا رہا تھا۔ وہ سینہ مسلتی بے چین سی سجدے کی حالت میں جھک گئی اور رات کی آنکھ کھلی تو پریشانی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سائیڈ لیمپ آن کر کے وہ اسے دیکھتا فکر مند ہوا۔ حمالہ کیا بات ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھتے ہوئے اس کے بال سمیٹے۔ وہ جھٹکے سے سیدھی ہوتی منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ اسے جواب دیے بنا اوندھا منہ بیڈ سے اتری اور لڑکھڑا کر کارپیٹ پر گر گئی۔ ہوا کیا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ اوراد ہڑبڑا کر اس کے پاس پہنچا اور اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے وامٹ فیل ہو رہی ہے۔ وہ گہرے گہرے سانس بھر کر بولتی زمین پر گرتی جا رہی تھی۔ اورات نے اسے سنبھال کر خود سے لگایا۔ واش روم۔ اس کی پشت سہلاتے اورات نے ابھی 2 لفظ کہے تھے کہ وہ اسی کے بازو پر جھکتی کرنے لگی۔ وہ شاکڈ سا بیٹھا رہ گیا۔ حمالہ۔ وہ فارغ ہو کر اس کے سینے سے لگی تو اورات نے صدمے بھری آواز میں اٹک اٹک کر اس کا نام لیا۔ حمالہ پرسکون ہو چکی تھی۔ حد ہو گئی حمالہ، یہ کیا کر دیا تم نے؟ اوف! وہ بھوکلائے ہوئے لہجے میں بولتا اسے خود سے دور کرنے لگا۔ مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا، دور نہیں کریں۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ گئی۔ وہ بے چارگی سے خود کو دیکھنے لگا۔ میرا ڈریس تم خراب کر چکی ہو، اب مجھ سے چپکنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تمہارا ڈریس بھی خراب ہو جائے گا، اور میں تمہارا ڈریس چینج کروانے کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں۔ وہ خفگی سے بولتا اسے پکڑ کر بستر پر لٹا گیا۔ جلدی سے اپنی شرٹ اتار کر ایک طرف ٹوکری میں پھینکی۔ خود کو اچھے سے صاف کر کے چینج کرتا چھوٹا سا ٹاول اٹھا کر گیلا کرنے لگا۔ گیلا ٹاول لے کر حمالہ کے پاس پہنچا اور اس کا چہرہ، گردن اور ہاتھ اچھے سے صاف کرنے لگا۔ نظر اس کے چہرے پر پڑی تو رک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کا نازک رخسار اور تھوڑی بخار سے سرخ ہو رہے تھے۔ امید ہے صبح تمہیں اپنی یہ حرکت یاد رہے گی، وہ آہستگی سے مسکرا کر بولا۔ گیلے تولیے سے اس کا چہرہ اور ہاتھ بار بار گیلے کرتا وہ اس کا ٹیمپریچر کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آگ کی طرح جلتی حمالہ کا ٹیمپریچر قدرے کم ہوا تو اوراد اطمینان سے تولیہ ایک طرف رکھ کر اپنی جگہ آ لیٹا۔ وہ کھسک کر اس کے قریب ہوتی اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ تم پھر وہی حرکت کرنے والی ہو حمالہ، اگر تمہیں پھر سے وامٹ فیل ہو رہی ہے تو پلیز بتا دو۔ وہ اس کا رخسار تھپ تھپا کر اسے جگانے کی کوشش کرنے لگا۔ حمالہ سرخ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی اور رات نے ابرو چڑھا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میرا پیٹ خالی ہو چکا ہے، اب نو وامٹ۔ وہ آنکھیں پٹ پٹا کر اسے تسلی دے رہی تھی۔ آنکھیں ٹپ ٹپا کر اسے تسلی دے رہی تھی اور رات کی آنکھیں حیرت سے پوری کھل گئی تھیں۔ وہ اس کے بازو پر سر رکھے نیند کرنے لگی۔ تم جاگ رہی ہو حمالہ؟ اور رات نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ آنکھیں رگڑنے لگی۔ جی ہاں، غنودگی میں بولتی وہ سر ہلا گئی۔ میری طرف دیکھو، کیا تم نے جان بوجھ کر میرے کپڑے خراب کیے تھے؟ اور رات نے پھر سے سوال کیا۔ میں نے خواب دیکھا کہ سب مجھے ڈانٹ رہے ہیں۔ وہ اپنا سر دباتی رونے لگی اور رات کو لگا وہ ہوش میں نہیں ہے، مگر کچھ دیر پہلے سے وہ ٹھیک لگ رہی تھی۔ وہ الجھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھتا نرمی سے اس کا سر دبانے لگا۔ حمالہ کیا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟
اس نے نرمی سے سوال کیا۔ وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ سے شادی میری زندگی کی سب سے بڑی، وہ کہنا چاہتی تھی کامیابی ہے، مگر اٹک اٹک کر بولتی۔ اس سے پہلے کہ وہ جملہ پورا کرتی اور عاد اس کے منہ پر ہاتھ رکھتا اسے چپ کروا گیا۔ میں جانتا ہوں تم خوش نہیں ہو، مگر میں یہ بات بار بار نہیں سننا چاہتا۔ میں جانتا ہوں تم خوش نہیں ہو، مگر یہ بات بار بار نہیں سننا چاہتا حمالہ، وہ سنجیدگی سے بولا۔ حمالہ بھاری ہوتی آنکھیں بند کر گئی۔ اسے اورات کے پاس ہونا اچھا لگ رہا تھا، بخار میں اس کے بازو پر سر رکھنا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اس کی فکر کر رہا تھا، سر دبا رہا تھا۔ اس نے گیلے تولیے سے چہرہ اور ہاتھ صاف کیے۔ یہ توجہ کسے نہ متوجہ کرتی، وہ تو پھر ایک لڑکی تھی۔ حمالہ کو اس کے قریب ہونا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ بولتے دیتا تو شاید آج وہ نیم غنودگی میں سب بول جاتی، مگر وہ چپ کروا گیا تھا۔ حمالہ کا سرخ چہرہ اب بھی تپ رہا تھا اور رات نے بے اختیار اسے سینے سے لگا لیا۔ یقیناً تم نے مجھ سے ہوئی زبردستی شادی کا آج بدلہ لے لیا ہے۔ امید کرتا ہوں پیٹ کی طرح تمہارا دل بھی ناراضگی سے خالی ہو چکا ہوگا۔ اس پر چادر سیٹ کر کے وہ اس کی تپتی پیشانی پر نرمی سے لب رکھ گیا۔ حمالہ سکون سے سو رہی تھی اور رات کو یقین تھا حمالہ نے ہوش و حواس میں اس پر کہہ کرنے والی غلطی کی ہے۔ وہ غلط تھا، وہ بخار میں نیند میں نیم بے ہوش ہو رہی تھی۔ جاگنے کے بعد یہ بات پتہ چلنے پر وہ شرمندہ ہونے والی تھی۔ ابراہیم حمینہ کو اس کے گھر والوں سے ملوانے لے آیا تھا۔ اس کے بھائی اس بار خاموشی سے انہیں اندر لے گئے تھے۔ ہماری ماں حمینہ کے لیے بیمار ہو گئی ہے۔ اولاد جتنی بھی نافرمان ہو جائے مائیں معاف کر دیا کرتی ہیں، اس کے ایک بھائی نے خفگی سے حمینہ کو دیکھتے ہوئے ابراہیم کو بتایا۔ حمینہ بے چین ہو گئی۔ وہ اب اپنے کردار کی وضاحتیں نہیں دیتی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ہیں۔ اس کے بڑے بھائی نے اس کی بے چینی دیکھ کر سنجیدگی سے بتایا۔ وہ سر ہلا کر اٹھی اور بنا پیچھے دیکھے اپنی ماں کے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ بیٹیاں تکلیف میں ہوں تو بھائی بے شک ان پر یقین نہ کریں، مگر مائیں سمجھ سکتی ہیں، وہ اس لیے بھی بیمار ہوں گی۔ ابراہیم نے حمینہ کے جاتے ہی سنجیدگی سے اس کے بھائیوں کو دیکھا۔ وہ دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ اس نے یہ تکلیف اور بدنامی خود چنی تھی۔ اس کا بڑا بھائی سنجیدہ لہجے میں بولا تو ابراہیم نے سر نفی میں ہلایا۔ اس نے ٹرپ پر جانا خود چنا۔ وہاں اس کے ساتھ وہ حادثہ ہوا جو اسے موت کے قریب لے گیا۔ کیا تم کہہ رہے ہو یہ حادثہ اس نے خود چنا تھا؟ تم لوگوں نے صرف بدنامی جھیلی ہے، جبکہ وہ بدنامی، تکلیف، اذیت اور موت سب کا تجربہ ایک ہی وقت میں کرتی رہی ہیں۔ اس عمر میں جب لڑکیاں ہاتھ میں ایک ہلکی سی خراش بھی برداشت نہیں کر سکتیں، تم لوگ اس بچی کو مارنا چاہتے تھے اور وہ اس بچی کو اپنے وجود میں سانس لیتا محسوس کر چکی تھی۔ وہ ایک سانس لیتے وجود کا قتل نہیں کر سکی۔ ہاں، یہ اس نے خود چنا اور اس فیصلے کو نبھایا بھی۔ ابراہیم تلخی سے بولتا جا رہا تھا۔ حمینہ کے بھائی حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر ابراہیم، یہی نام ہے نا آپ کا؟ کیا میں جان سکتا ہوں آپ یہ سب کیسے جانتے ہیں؟ حمینہ کا بڑا بھائی مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ابراہیم صرف حمینہ کے خاطر ضبط کر گیا۔ وہ مجھے سب بتا چکی ہے کیونکہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ مجھے خبردار کرنا چاہ رہی تھی۔ اسے یقین تھا میں اس پر یقین نہیں کروں گا کیونکہ بچپن سے اسے باپ کی طرح پالنے والے بڑے بھائیوں نے اس کا یقین نہیں کیا۔ ابراہیم نے جتاتے لہجے میں ان دونوں کو بتایا، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے یقین نہیں کیا، تب حالات ایسے تھے کہ حمینہ کا چھوٹا بھائی خفت سے وضاحت دینے لگا۔ ابراہیم نے سر جھٹکا۔ حالات ایسے تھے اس لیے کم سن بہن کو گھر سے نکال دیا، پھر چاہے معاشرہ اسے روند کر آگے بڑھ جاتا،
ابراہیم نے طنزیہ لہجے میں کہا، ہم وہ بچہ نہیں چاہتے تھے، وہ خود ابھی چھوٹی ہے، اس کا ایک ناجائز بچے کے ساتھ کیا مستقبل ہوتا؟ اس نے ہماری بات نہیں مانی، ضد کی ہم سے۔ اسے نہیں پتہ تھا اس حال میں پہنچانے والے کون تھے، مگر وہ ان کا بچہ سنبھالے رہی۔ پھر ہم کیا سمجھتے؟ حمینہ کا بڑا بھائی ضبط سے آواز دبائے بول رہا تھا، وہ بچی مر چکی ہے۔ ابراہیم نے تعصب سے بتایا، کیا مطلب؟ حمینہ کے بھائی گھبرا گئے۔ وہ بیمار تھی پہلے روز سے ہی، اسے دل کا مرض تھا اور اس کی عمر اتنی نہیں تھی کہ آپریشن کیا جاتا، اسے مرنا ہی تھا، لیکن اسے دنیا نے قبول نہیں کیا۔ مجھے آزمائشوں میں گھری حمینہ کی یہی بات اچھی لگی تھی، اس نے اکیلے اپنی بیٹی کو قبول کیا اور اسے اپنایا، یعنی وہ اپنے رشتوں کے ساتھ وفادار ہے۔ حمینہ کے ذکر پر ابراہیم کے لہجے میں محبت گھل گئی تھی، وہ حمینہ کی تعریف میں گھنٹوں بول سکتا تھا۔ وہ ایسا انسان تھا جو ایک کم گو اور کم سن لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوا تھا، ایسی لڑکی جسے کبھی کوئی نہیں سمجھ پایا تھا، جسے وہ اس سے بھی زیادہ سمجھنے لگا تھا۔ حمینہ کے بھائی شاکڈ سے بیٹھے تھے۔ خیر تم دونوں کی مرضی، جو بھی کرو، مگر اسے اپنی ماں سے جدا مت کرو، برداشت کر لو تھوڑا۔ فکر مت کرنا، وہ اب تمہاری ذمہ داری نہیں بنے گی، وہ میری بیوی ہے اور اس کے مسائل یا اخراجات سب میری ذمہ داری ہے، اسے یہاں سے صرف عزت چاہیے۔ ابراہیم نے سنجیدگی سے باور کروایا۔ وہ دونوں شرمندگی سے نظریں چرائے سر جھکا گئے۔ اندر حمینہ ماں کے سینے سے لگی رو رو کر خود پر بیتے حالات بتا رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے بیٹی کی موت کا غم منا رہی تھی۔ بستر مرگ پر پڑی اس کی بوڑھی ماں نے اپنا داماد دیکھنا چاہا تو ابراہیم عزت و احترام کے ساتھ ان سے ملا۔ وہ اسے دیکھ کر یکدم مطمئن ہوئی۔ شام ڈھلنے کو آئی تو ابراہیم نے اسے بلوایا تاکہ وہ واپس جا سکے، مگر حمینہ اس کے ساتھ جانے سے انکار کر گئی۔ ہم یہ طے کر کے آئے تھے نا کہ شام کو واپس جائیں گے، پھر ضد کیوں کر رہی ہو حمینہ؟ ابراہیم نے پریشانی سے سوال کیا۔ وہ اداس ہوئی۔ مجھے ماما کے پاس رہنا ہے، وہ بہت بیمار ہیں، وہ سر جھکا کر بول رہی تھی۔ ابراہیم جانتا تھا وہ اس سے نظریں چرا رہی ہے، وہ اس کی نظروں میں نظر آتا اشارہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ کچھ دن اگر برا نہ لگے تو حمینہ کو یہیں رہنے دیں ڈاکٹر صاحب۔ حمینہ کے بھائی اس سے اجازت مانگ رہے تھے، وہ اسے اب رکھنے کو تیار تھے، مگر ابراہیم اسے اب وہاں چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، 2 دن کے بعد لینے آ جاؤں گا۔ ابراہیم نے اجازت دیتے ہی حمینہ کو دیکھا، مگر وہ اس بات میں سر ہلانے کی بجائے منہ لٹکا گئی۔ ابراہیم نے اس حرکت پر اسے بے ساختہ گھورا تھا۔ وہ گھر والوں سے مل کر اب ابراہیم سے نظر چرا رہی تھی اور وہ خوب سمجھ رہا تھا، میں تمہاری خوشی چاہتا ہوں مگر ایسی نہیں کہ خود سے دور کر دوں۔ وہ اس کی حرکت یاد کر کے بے ساختہ مسکرایا تھا۔ حویلی میں رونق اور چہل پہل مچی ہوئی تھی۔ الہام اپنے نکاح کا سن کر کمرے میں بند ہو چکا تھا، دونوں بھائیوں سے بات کر چکا تھا اور ناکام رہا تھا۔ مجھے یہ نکاح نہیں کرنا لالا، وہ بڑی ہیں مجھ سے اور میں نے انہیں دیکھا ہوا بھی نہیں۔ اوراد رباس کو گیسٹ لسٹ تیار کرتا دیکھ کر وہ ان کے پاس پہنچ کر بے چارگی سے بولا، مگر میں نے سنا تم راضی ہو۔ اوراد اس کی بے چارگی دیکھ کر فکر مند ہو گیا تھا۔ میں کیسے راضی ہو سکتا ہوں، کوئی وجہ تو ہو۔ الہام سب سے یہی بات سن کر زج ہو گیا تھا، لیکن تم نے خانی مورے سے کہا تمہیں ان کے کسی بھی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ خان رباز نے اسے گھور کر یاد دلایا۔ اوراد کے چونک کر دیکھنے پر الہام گڑبڑا گیا۔ الہام کیا تم نے مورے سے ایسا کہا؟ الہام اس کے سوال پر سر پکڑ کر بیٹھا۔ اس نے غم میں کہہ دیا، اب یہ بات سب کو کیسے بتاتا؟ ہاں میں نے کہا تھا مگر وہ بے چارگی سے وضاحت دینے لگا۔ اوراد نے خفگی سے سر ہلایا۔
تم نے اگر ان سے ایسا کہا ہے تو اب اپنا کہا پورا کرو۔ اگر تمہیں واقعی لگتا ہے تم مرد ہو تو مرد اپنی بات سے نہیں مکرتا۔ کیا تمہارے پاس کوئی اور آپشن ہے؟ تم اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ اورات نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اسے بہت کچھ جتا دیا تھا۔ الہام لب کاٹتا سر جھکا گیا۔ رباز خاموشی سے الہام کو دیکھ رہا تھا۔ الہام، اس لڑکی کو ہم سب انکار کر چکے ہیں، اسی لیے تمہیں الزام نہیں دے سکتے، مگر اس بار کچھ زیادہ ہو جائے گا۔ ناسمجھی میں اس کے لیے تم حامی بھر چکے ہو۔ خاندان میں یہ بات پھیل چکی ہے۔ اس بار نکاح کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اگر اب بھی انکار ہوا تو؟ رباز نے خفت سے بولتے ہوئے اس انکار کے بعد کے حالات کچھ ایسے بتائے تھے کہ الہام چپ کا چپ رہ گیا۔ وہ تب سے اب تک چپ تھا اور کمرے میں بند تھا۔ ہاں، شادی تو کرنی ہی ہے، مگر نہ جانے کیوں وہ احوات کے لیے کچھ بھی سوچنے سے قاصر تھا۔